یہ کارروائی شروع ہونے والی ہے۔ مدرسہ احیاء العلوم کے اراکین شورا اور یہاں کے ابناء قدیم، یعنی وہ طلباء جو یہاں سے پڑھ کر فارغ ہو گئے، اور شہر کے کچھ باشعور حضرات اور وہ حضرات جو حضرت کے درس تفسیر اور درس حدیث میں برابر شریک رہے، ان تمام کی جانب سے حضرت کی 50 سالہ دینی، علمی اور اصلاحی خدمات پر تہنیت نامہ پیش کر رہے ہیں۔ لہذا اس تہنیت نامے کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ تہنیت نامہ بخدمت استاد العلماء مفسر قرآن حضرت مولانا سید مسعود احمد ہاشمی فاضل دیوبند دامت برکاتہم، بانی و محتمی مدرسہ احیاء العلوم انا نگر شموگا کرناٹک، بموقع تقریب اختتامی درس مشکات شریف منعقدہ 16 شعبان المعظم 1443 مطابق 20 مارچ 2022 وقت بعد نماز مغرب، من جانب اراکین شورا و ابناء احیاء العلوم اور عمائدین شہر شموگا کرناٹک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی حضرت سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ مفسر دہر، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ آدمی جتنا لائق و فائق ہوتا ہے اور جس قدر قابل و فاضل ہوتا ہے، اسی قدر اس کے کلام کی عظمت و شوکت نمایاں ہوتی ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کلام الملوکی ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے کلام کی عظمت و جلالت کا کیا ٹھکانہ، اس کی کوئی نظیر اور اس کی کوئی مثال نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بار بار اصرار کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو یکجا کیا جائے۔ ہر چند در چند دشواریوں کے بعد آخرکار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو بلایا اور فرمایا کہ اے زید، تم کاتب وحی رہ چکے ہو، لہذا تم قرآن کریم کو یکجا جمع کرو۔ زید نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کہیں، میں کسی بھی طرح اس کے لیے محنت کروں گا، مگر قرآن کریم یہ بہت دشوار ہے، یہ بہت عظیم الشان کام ہے، میں اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ بہرحال خلیفہ اول کے بار بار اصرار کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے ساتھ مل کر قرآن کریم کی صورتوں کو کتابی شکل میں یکجا کر دیا، اور یہ آسمانی کتاب ایسی محفوظ و مسعون ہے کہ آج تک اس کے کسی حرف و شوشے میں نہ فرق آیا اور نہ قیامت تک انشاءاللہ فرق آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے علوم و معارف اور معانی و مطالب کو بیان کرنے کے لیے مفسرین کا جم غفیر کھڑا کر دیا، مگر کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے تفسیر لکھ کر قرآن کریم کا حق ادا کر دیا۔ کیسے کیسے مفسر اس امت محمدیہ میں پیدا ہوئے۔ امام فخر الدین رازی، جن کا مفسرین میں انتہائی اونچا مقام ہے، ان پر وارنٹ جاری ہو گیا، پولیس پیچھا کر رہی تھی۔ ایسے پریشانی کے عالم میں ان کے انتہائی فاضل، انتہائی قابل جوان العمر صاحبزادے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بیٹے کے حادثے کا شدید صدمہ ہے۔ اسی پریشانی اور افراتفری کے عالم میں امام رازی نے مکمل تفسیر تیار کر دی، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ تفسیر مفسرین کا ہائی کورٹ ہے۔ ابن جریر طبری نے ضخیم جلدوں کے اندر اور ابن کثیر نے اس کا خلاصہ بیان کیا۔ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی خلاصہ اصل سے بے نیاز کر سکتا ہے تو ابن کثیر ایسی تفسیر ہے کہ ابن جریر طبری کی تفسیر سے بے نیاز کر سکتی ہے۔ ابو حیان الاندلسی نے بحر المحیط لکھ دی ہے۔ الشیخ الرئیس ابو علی سینا نے صرف قل هو اللہ احد کی تفسیر قلم بند کی تو ضخیم جلد تیار ہو گئی۔ جساس نے، ابن عربی نے، قرطبی نے، صاحب روح المعانی نے، بیضاوی نے، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہندوستان میں، پاکستان میں، عرب میں، عجم میں اور دنیا کے گوشے گوشے میں تفسیر لکھی جا رہی ہے، اور امت محمدیہ تفسیر لکھنے کو باعث سعادت سمجھ رہی ہے۔ اے مفسر قرآن اور اے استاذ زماں، ایسا کٹھن اور انتہائی دشوار گزار اور شاندار تفسیر کا مرحلہ آپ نے اپنی خداداد صلاحیت اور پختہ قابلیت کی بنا پر اپنے ذمے لیا، اور 30 سال میں سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک ہر ہفتے پابندی کے ساتھ
عوام و خواص کے سامنے مکمل تفسیر بیان کر ڈالی۔ یہ آپ کا کارنامہ ایسا ممتاز و جداگانہ ہے کہ سارے ہندوستان میں نہیں تو کم از کم جنوبی ہندوستان میں اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ امت کے واعظین، امت کے ناصحین، علماء کے لیے یہ بہترین نمونہ ہے کہ اہل علم اس طرح قرآن کریم کی تفسیر کو ہر مسجد میں، ہر خاص مجلس میں اور ہر دینی محفل میں بیان کریں، علم کے پیاسوں کو اور علم سے تشنا لوگوں کی پیاس بجھائیں اور قرآن کریم کے احکامات و ہدایات کو سہل انداز میں بیان کریں۔ محدث عصر آپ نے جیسے ہی قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ مکمل کیا تو فوراً اس کے بعد قرآن کریم کے علاوہ شریعت کا دوسرا اہم ماخذ حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سب جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک اسوہ، آپ کی تمام حرکات و سکنات، آپ کے ملفوظات و ارشادات کی حفاظت کا انتظام بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں فرمایا کہ اتنا اہتمام، ایسا انتظام کسی نبی اور رسول کے اسوے کو اور ان کے اعمال اور اشغال کی حفاظت کے لیے نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کی سیرت یا ان کے ارشادات و ملفوظات محفوظ نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو قیامت تک کے لیے بلند و بالا کر دیا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، چشم اقوام ابد تک یہ نظارہ دیکھے، چشم اقوام ابد تک یہ نظارہ دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ مگر اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حرکات و سکنات، آپ کے دہن مبارک سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ اقوام عالم حیران ہے۔ اللہ نے قیامت تک آپ کے ذکر کو اور آپ کی یاد کو اور آپ کی ایک ایک حرکت کو بلند کر دیا۔ یہ آپ ہی کا انتہائی اعجاز اور امتیاز ہے۔ دیگر انبیاء کے متعلق ان کے حالات و کیفیات کو تو ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ انبیاء سابقین کی امتوں نے جو کچھ ان کے احوال و اقوال جمع کیا ہے وہ بھی محرف ہیں، وہ اس کی حفاظت کا انتظام نہ کر سکے۔ اور یہاں یہ حال ہے کہ آپ کی احادیث کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت میں ایسے عظیم الشان محدثین کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے کھرے اور کھوٹے کو ممتاز کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا دین کا ستون ہے، دین کا رکن ہے، لہذا اس کی حفاظت کا انتظام بھی حیرت انگیز بھی ہے اور تعجب انگیز بھی۔ آپ کے ملفوظات و ارشادات اور بیانات کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سند کا انتظام کیا۔ سند ایک ایسا حیرت انگیز انتظام ہے جو صرف مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ تمام مذہب بے سند اور بے اعتبار ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ وہم پرستی، کوتاہ نظری اور خام خیالی باطل مذاہب کی بنیاد ہے۔ مگر اسلام میں سند کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ عبداللہ ابن مبارک محدث جلیل نے فرمایا کہ الاسناد من الدین، سند دین کا ایک انتہائی اہم اور عظیم شعبہ ہے۔ اگر اسناد و سند کا اہتمام نہ ہوتا، جس کا جی چاہے دین کے اندر غلط سلط چیزوں کو داخل کر دیتا، مگر سند کے ذریعے ایک چہار دیواری قائم کر دی گئی، ایک آہنی حصار قائم کر دیا گیا۔ اب کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر غلط چیزوں کو شامل نہیں کر سکتا۔ حضرت شعبہ ایک راوی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا اے شعبہ مجھے عجلت ہے، مجھے جلدی ہے، آپ صرف حدیث کا متن بیان کر دیں، سند کی ضرورت نہیں۔ حضرت شعبہ اس پر بگڑے اور کہا کہ تم سیڑھی کے بغیر کوٹھے پر چڑھنا چاہتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم بغیر سیڑھی کے کوٹھے پر چڑھ جاؤ؟ اگر یہ ناممکن ہے تو یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم بغیر سند کے تم کو حدیث بیان کر دیں۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص کو گرفتار کر کے لایا گیا جو وضاع حدیث تھا، یعنی احادیث کو گھڑنے والا۔ جرم ثابت ہو گیا تو قتل اور تہ تیغ کرنے کا ہارون رشید نے اعلان کر دیا۔ وضاع حدیث ہنس پڑا تو ہارون رشید نے تعجب سے پوچھا، اس سے سوال کیا کہ موت تیرے سامنے کھڑی ہے، تجھے تہ تیغ کر دینے کا اور قتل کر دینے کا حکم جاری ہو گیا ہے، تو تیرے اس وقت اس طرح ہنسنے کا کیا مطلب؟ اس نے جواب دیا کہ تیری حماقت پر اور تیرے احمق پنے پر۔ ہارون رشید نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جواب دیا کہ میں اتنی حدیثیں گھڑ کر امت میں پھیلا چکا ہوں اور فتنوں کا دروازہ کھول چکا ہوں، وہ تو کبھی بند نہ ہوگا، تو میرے قتل سے تجھے کیا فائدہ؟ تو ہارون رشید نے کہا ارے بے ایمان، تجھے جیسے اس امت میں اگر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں احمد ابن حنبل اور عبداللہ ابن مبارک جیسے رئیس المحدثین کو بھی پیدا کر دیا ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ ایک موقع پر عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انتہائی ادب اور احترام اور حد درجہ احادیث سے متعلق احتیاط برتنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار،
کہ خدا تعالیٰ کے حق میں اگر کچھ کمی زیادتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے معاف کر سکتے ہیں، مگر سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بہت ہی ادب و احترام کا تقاضا چاہتا ہے۔ ذرا سی غفلت برتی گئی تو ایمان ہی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آج کل ہمارا یہ حال ہے کہ ہر ایرا غیرہ اور علم دین سے ناواقف طبقہ بے سند احادیث کو سنانے کی بیجا جسارت کرتا ہے اور علماء سے الجھتا ہے۔ الامان الحفیظ۔ پھر اس کے بعد ضرورت تھی کہ کسی طریقے پر اسلامی قانون کی تدوین کی جائے، قانون اسلامی قرآن و حدیث سے نکالا جائے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ مجتہدین اور فقہا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، جن میں سے 4 عظیم الشان ایسے فقہا پیدا کر دیے جن سے بڑھ کر کوئی قانون ساز نہیں۔ آج دنیا کی پارلیمنٹ، دنیا کے قانون دان، دنیا کے نکتہ شناس، دنیا کے نکتہ آفریں، دنیا کے وہ دماغ جو قانون تجدید اور تشریح کے اندر بے نظیر ہیں۔ ابو حنیفہ الامام، الشافعی الامام، مالک الامام اور احمد بن حنبل امام رحمہم اللہ کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ اللہ نے انہیں ذہانت دی، اللہ نے انہیں فراست دی، اللہ نے انہیں استقامت عطا کی، اللہ نے انہیں تقوی سے نوازا، اللہ نے انہیں احتیاط عطا کی۔ فقہی قانون کو محدثین و محققین اور علماء امت نے اللہ کا احسان عظیم تسلیم کیا، مگر آج کے کچھ ناعاقبت اندیش فقہ جیسے بے نظیر قانون کو جو قرآن و حدیث سے مستنبط ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو غیر ضروری تصور کرتے ہیں اور سادہ لوح مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔ حضرت العلام، آپ نے اسلام کی جڑ، اسلام کی بنیاد، اسلام کی اساس اور اسلام کا ماخذ قرآن و حدیث کی تشریحات بالکل آسان انداز میں بیان فرمائی۔ پہلا اسلام کا مرجع قرآن کریم کی تفسیر 30 سال میں مکمل فرمائی۔ اس کے بعد کتب حدیث میں صحاح ستہ کے بعد سب سے مشہور اور جامع کتاب مشکات شریف کو مکمل 12 سال میں بیان فرمایا، جس کا آج اختتامی درس ہونے جا رہا ہے۔ ہم تمام ابنائے احیاء العلوم اور اس کی مجلس شورا اور وہ حضرات جنہوں نے مستقل آپ کے درس قرآن اور درس حدیث میں شریک ہو کر خوب استفادہ کیا، ان تمام کی جانب سے آپ کو بہت بہت مبارکباد اور تہنیت پیش کی جاتی ہے۔ امید کہ قبول فرمائیں گے، گر قبول افتد زہ عز و شرف۔ خطیب اسلام، یوں تو آپ کی اسلامی دینی اور تعلیمی خدمات کا دائرہ مکمل نصف صدی پر محیط ہے۔ آپ کے زور بیان اور قوت استدلال نے باطل پرستوں، مداہنوں، منافقوں اور مفاد پرستوں کے عزائم اور پختہ ارادوں کو ناکام کر دیا۔ آپ نے اسلام کی صداقتوں اور حقیقتوں کو آشکارا کیا۔ اسلام کی صحیح و حقیقی ترجمانی آپ نے اس طرح بیان کی کہ باطل پرستوں کی سازشوں کو لگام لگ گئی۔ آپ کے زور خطابت نے اسلام کی صداقت، اسلام کی حقانیت، اسلام کی جاذبیت اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و محبوبیت کو مسلمانوں کی قلوب میں پختگی کے ساتھ راسخ کر دیا۔ آپ کے مخاطبوں نے ہدایات ربانی، احکامات قرآنی، تعلیمات نبوی اور ملفوظات و اصلاحات اکابر سے اپنے سینوں اور اپنے دماغوں کو خوب سیراب کر لیا اور مکمل استفادے میں کوشاں و سرگرداں رہے اور ہیں۔ آپ کی زور خطابت نے فرقہ باطلہ کے فتنوں کو دبائے رکھا اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ آپ کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی معرکۃ الآراء تصانیف، جن کی تعداد 20 ہے، جو مختلف موضوعات پر لکھی گئی ہیں، یہ کتابیں آپ کا علمی شاہکار ہیں اور آپ کے وفور علم و کثرت مطالعے کی واضح دلیل ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ آج شہر شموگا اور اطراف و اکناف اور جوانب عامت المسلمین میں جو اسلامی جذبہ اور اسلامی وضاقتہ نظر آ رہی ہے، یہ آپ ہی کے بیانات کا فیض ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ سامعین حضرات نے اپنے لڑکوں، بعضوں نے اپنے نواسوں اور بعضوں نے اپنے پوتوں کو مکمل حافظ قرآن اور مستند عالم بنایا۔ آج شہر شموگا اور اطراف و اکناف میں جتنے جوان العمر حفاظ و علماء کی نسل تیار ہو کر مساجد و مدارس کی رونق بنی ہوئی ہے، یا دیگر اسلامی خدمات پر معمور ہے، یا آپ ہی کی تقریروں، نصیحتوں اور ذہن سازی کا اثر ہے۔ انشاءاللہ مستقبل میں بھی جتنے علماء و حفاظ اور دیندار طبقہ سامنے آئے گا، بلا واسطہ آپ ہی کا علمی فیض شمار کیا جائے گا، اور یہ تمام کار خیر ضرور آپ کے حق میں عند اللہ ثواب جاریہ کا باعث بنیں گے۔ فاضل جلیل و عالم نبیل، یقیناً اس دور میں آپ کو اجل فضلاء و علماء نبلاء میں شمار کیا جا سکتا ہے، چونکہ آپ کا یہ امتیاز ہے کہ آپ نے قاعدہ نورانی سے بخاری شریف تک اور دیگر علوم کی تکمیل، یہ شیعہ کی عظیم دینی درسگاہ اور علمی دانشگاہ دارالعلوم دیوبند کے عرفانی
و ایمان عرفانی اور علمی ماحول میں کی۔ بے شک یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے اس وقت کے موجود نابغہ روزگار اور خدا ترس علماء، فنون اسلامی اور درس نظامی میں ماہر و یکتا اساتذہ سے استفادہ کیا اور علوم کی تکمیل فرمائی۔ جنوب ہندوستان میں بے شک آپ کا یہ امتیاز علمی ہے کہ آپ نے از اول تا آخر، از مبتدا تا خبر مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی چار دیواری میں تعلیم حاصل کی۔ اس بات سے بھی آپ کا امتیاز علمی نمایاں ہوتا ہے کہ آپ نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند میں مستقل 4 سالہ حفظ قرآن کے بعد فارسی کا نصاب بھی مکمل کیا، لہٰذا آپ کا شمار وقت کے زعماء، فضلاء اور نبلاء اور اعلیٰ صلاحیت کے علماء میں ہوتا ہے۔ آپ کا امتیازی و مثالی اور یادگار کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے مدرسہ مظہر العلوم شموگا میں دینی، علمی، اصلاحی اور انتظامی اعلیٰ خدمات انجام دینے کے بعد 1989 میں یعنی 89 میں مدرسہ احیاء العلوم کی بنیاد شموگا میں رکھی۔ یہ ادارہ 3 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے دینی تعلیمی اور اصلاحی خدمات انجام دے رہا ہے۔ گویا یہ آپ کا قائم کردہ ادارہ ہم پہ ظل ہمایوں بن کر سایہ فگن ہے۔ انشاءاللہ یہ ادارہ ضرور قیامت تک آپ کی دینی، تعلیمی، تبلیغی اور اصلاحی خدمات کی یاد تازہ کرتا رہے گا۔ اسی کی ترجمانی ایک عالم ربانی نے ان الفاظ میں کی ہے۔ شعر ہے، تیرا سایہ رہے دنیا پہ قائم، تیرا ذل ہمایوں ہم پہ دائم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان تمام خدمات کو قبول فرمائے، ان خدمات کو زاد آخرت کا وسیلہ بنائے، ترقی درجات کا ذریعہ بنائے۔ آپ کی اولاد و احفاد کو اللہ تعالیٰ ہر شر و فتنے سے محفوظ رکھے اور دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرے، آمین۔ اب اس کے بعد اراکین شورا میں سے اور کچھ شہر کے معزز احباب سامنے آئے۔ جزاک اللہ، اللہ پاک